اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثھا إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم۔ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو تو اس کے لیے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کی اولاد نہ ہو۔ پس اگر بہنیں ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے 2/3 ملے، اور اگر کئی شخص اس ناطے کے ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی تو مرد کے لیے حصہ ہے مثل 2 عورتوں کے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ تو اس آیت کا جو تعلق ہے وہ وراثت کی آیات سے ہے۔ وراثت کی آیات شروع میں آ چکی ہے۔ وراثت کی تفصیلات سورہ نساء کی شروع کی آیات میں آئی تھی 11-12 میں، لیکن یہ ایک ایکسٹرا سوال تھا صحابہ کرام کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا الگ سے جواب دیا ہے۔ تو ایسا مرد جس کی نہ باپ ہے اور نہ بیٹا ہے، نہ پوتا ہے، نہ دادا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کلالہ کہیں گے۔ اسی طرح سے عورت بھی ہوتی ہے، شوہر اور بیوی ہو سکتے ہیں، کلالہ کی بیوی ہو سکتی ہے اور کلالہ مرد کی بیوی ہو سکتی ہے، کلالہ عورت کا شوہر ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ اولاد میں بیٹا اور باپ یہ 2 شخصیت ایسی ہیں جو کہ سارا بچا ہوا مال لے جاتے ہیں۔ گویا ایک شخص کا کوئی بھی نہیں ہے، صرف ایک بیٹا ہے تو کسی کو بھی مال نہیں ملے گا، سارا کا سارا مال بیٹے کو ملے گا۔ اسی طرح ایک شخص کا باپ ہے، بہن بھائی بھی ہیں تو بہن بھائی بھی محروم رہیں گے باپ کی موجودگی میں۔ سارا مال کس کو جائے گا؟ باپ کو۔ اگر اولاد نہیں ہے، صرف باپ ہے تو باپ کو سارا مال جائے گا۔ اس کو عصبہ کہتے ہیں وراثت میں، ایسے شخص کو عصبہ کہتے ہیں، عین صاد با ہا، عصبہ کہتے ہیں، جو کہ وراثت کا جتنا بھی مال بچا ہوا مال سارا، جو اصحاب الفروض ہوتے ہیں جن کے حصے اللہ نے مقرر کیے ہوتے ہیں، ان کو دینے کے بعد جتنا بھی مال بچ جاتا ہے وہ عصبہ لے جاتا ہے۔ تو اصحاب الفروض کون ہوتے ہیں؟ جس کے اللہ نے حصے مقرر کیے، جیسے مثال کے طور پر بیٹی کا حصہ، اگر صرف بیٹی ہے تو بیٹی کا حصہ مقرر ہے، اگر جیسے ماں ہے تو ماں کا حصہ مقرر ہے۔ تو جن لوگوں کے مقرر، بیوی کا حصہ مقرر ہے، شوہر کا مقرر ہے، تو ان کو اصحاب الفروض کہتے ہیں، جن کے فرض، جن کا حصہ فرض اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ لیکن جو عصبہ ہوتا ہے، جو سارا بچا ہوا مال لیتا ہے، اس کا حصہ مقرر نہیں ہوتا، بلکہ وہ سارا کا سارا مال لے جاتا ہے جو بھی حصے داروں کو حصہ ملنے کے بعد۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ اب ایسا شخص جس کے تو عصبہ نہیں ہے نا، باپ بھی نہیں ہے، اس کا بیٹا بھی نہیں ہے، پوتا بھی نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے، تو عصبہ پھر کوئی بھی نہیں بن سکتا اس کا، کیونکہ باپ نہ ہو مگر دادا ہو تو دادا عصبہ بن جاتا ہے، بیٹا نہیں ہے مگر پوتا ہے تو پوتا عصبہ بن جاتا ہے۔ تو اب ایسے مرد یا ایسے عورت کا کیا ہو جس کے نہ اصل میں سے کوئی ہے اور نہ اس کی شاخ میں سے کوئی ہے، یعنی کہ اولاد بھی نہیں ہے اور باپ بھی نہیں ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ فتویٰ بتا رہے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر امرؤن ایک شخص، کوئی شخص ہلاکا فوت ہو جائے،
لیسا نہیں ہے، لہو لہو لام لیے، ہو اس کے لیے، ولدن کوئی بچہ. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب کلالہ ہوتا ہے، کلالہ فوت ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اگر اس کی ایک ہی بہن ہے صرف، تو اس بہن کو آدھا ملے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر بہن مرتی ہے اور بہن کا کوئی نہیں ہے تو بھائی کو آدھا ملے گا. بہن مرتی ہے، بہن کا کوئی نہیں ہے تو بھائی کو پورا مال مل جائے گا بہن کا. اور بھائی مرتا ہے اور بھائی کا کوئی بھی نہیں ہے تو بہن کو آدھا ملے گا. ٹھیک ہے، لیکن اگر دو بہنیں ہیں تو پھر کتنا ملے گا؟ دو بہنوں کے درمیان 2/3، یعنی 2/3 میں دونوں بہنیں آدھا آدھا کر لیں گی. اس کے مال کا پورے حصے کے 3 حصے کیے جائیں گے پورے مال کے، اور 3 میں سے 2 حصے بہنوں کو دے دیے جائیں گے اور بہنیں آدھا آدھا لے لیں گی. ٹھیک ہے، 2 سے بھی زیادہ بہنیں ہیں مگر صرف بہنیں ہی ہیں، آدمی مر گیا اس کا کوئی اور نہیں ہے، صرف بہنیں ہی بہنیں ہیں، 3 ہیں 4 ہیں 5 ہیں، تو کیا ہوگا پھر؟ یا اس میں بھائی بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ بہن بھائی تو ہے، باپ اور بیٹے نہیں ہے کسی آدمی کے. ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ اس آدمی کے کچھ بھائی ہیں کچھ بہنیں ہیں مگر نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے، تو اس کے مال کو کیسے ڈیوائیڈ کیا جائے گا؟ اس کے مال کو، پورے مال کو لے کے اس طرح ڈیوائیڈ کیا جائے گا کہ ہر مرد کو دگنا حصہ عورت سے. جس طرح سے ہمیں پتا ہے کہ بہن اور بھائی کا حصہ ہوتا ہے کہ بہن کا 1 حصہ تو بھائی کے 2 حصے ہوتے ہیں. تو پورے مال کے سپوز اگر 3 بہن بھائی ہیں، 1 بھائی ہے اور 2 بہنیں ہیں، تو پورے مال کے 4 حصے کر کے 2 بہنوں کو 1/4 حصہ اور بھائی کو آدھا حصہ، 2 عورتوں کے حصہ کے برابر 1 مرد کا حصہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر خلاصہ کیا ہوا کہ جب کلالہ عورت مرتی ہے اور اس کا صرف 1 بھائی ہے تو سارا مال 1 بھائی لے جائے گا. اگر 1 سے زیادہ بھائی ہیں تو اس مال کو بھائی برابر تقسیم کر دیں گے. اگر بہنیں اور بھائی سب ملے ہوئے ہیں تو بہنوں کو آدھا، بھائیوں کو دگنا، بہنوں کو 1 بھائیوں کو ڈبل، اس طرح سے سارا مال ڈیوائیڈ ہو جائے گا. لیکن حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر سپوز بہن کے ساتھ ساتھ اس کی ایک بیٹی بھی ہے. ٹھیک ہے، آدمی مر گیا، بیٹا نہیں تھا، باپ بھی نہیں تھا، مگر بیٹی تھی، 1 بیٹی اور 1 بہن ہے. تو چونکہ بہن جو ہے وہ عصبہ نہیں بنتی. ٹھیک ہے، بہن عصبہ نہیں بنتی، اس لیے سارا مال کبھی بھی بہن کو نہیں ملتا. چاہے بیٹی جو ہے اگر 1 بھی ہو تو سارا مال بیٹی کو نہیں ملتا، کیونکہ بیٹی عصبہ نہیں بنتی، اکیلی بیٹی. تو اکیلی بیٹی کو پھر بھی آدھا ہی ملے گا. اس کا جو حصہ اللہ نے فکس کیا ہوا ہے کہ 1 بیٹی ہو تو اس کو صرف آدھا ملتا ہے. یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ سورہ نساء کی شروع کی آیات جو 11-12 آیات میں بیٹی کا بتا دیا گیا ہے کہ اگر کسی آدمی کی صرف 1 بیٹی ہے، بیٹا نہیں ہے، تو بیٹی کو پھر بھی پورا مال نہیں ملے گا بلکہ آدھا ملے گا. تو اب 1 بیٹی اور 1 بہن ہے تو پھر کیا ملے گا؟ بیٹی کو آدھا اور بہن کو آدھا. ٹھیک ہے، اور اگر 1 بہن ہے، 1 بیٹی اور 1 پوتی بھی ہے. ٹھیک ہے، اب سب لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، بیٹا مر چکا ہے، پوتی ہے، اس کی بیٹی بھی ہے اور اس کی بہن بھی ہے. تو کیسے تقسیم ہوگی؟ بیٹی کا حصہ آدھا. ٹھیک ہے، کیونکہ بیٹی پہلے آتی ہے نا، بیٹی جو ہے وہ زیادہ قریب ترین ہوتی ہے، تو جو قریب ترین ہے اس کو آدھا مال دے دیا جائے گا. پھر پوتی جو ہے وہ تھوڑی سی دور ہے تو پوتی کو 1/6 حصہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور پھر بچا ہوا مال بہن کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ایڈیشنل چیز ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے. اچھا، اگر ان کے شوہر اور بیوی ہوتے ہیں تو شوہر اور بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد سیم تقسیم ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب اولاد نہ ہو تو شوہر کو کتنا ملتا ہے؟ بیوی مر جاتی ہے، اولاد نہیں ہے تو شوہر کو کتنا ملتا ہے؟ آدھا. ٹھیک ہے، نہیں،
1/4 اس وقت شوہر کو ملتا ہے جب اولاد ہو، ٹھیک ہے، مگر اولاد نہ ہو تو شوہر کو آدھا حصہ دے دیا جائے گا. اس کے بعد یہ بہنوں بھائیوں کی تقسیم ہوگی، ٹھیک ہے. اگر بیوی ہے، شوہر مر گیا، بیوی زندہ ہے اور بچے نہیں ہیں تو بیوی کا کتنا ہوتا ہے؟ بچے نہ ہو تو بیوی کا حصہ کتنا ہوتا ہے؟ ہاں، عورت کا حصہ 1/4 ہوتا ہے. تو اگر بیوی ہے اور بہن بھائی ہیں تو بیوی کو پہلے 1/4 دے دیا جائے گا، پھر باقی سارے مال میں اسی طرح بہنوں بھائیوں کی تقسیم ہوگی جیسے میں نے آپ کو بتایا یہاں پر، ٹھیک ہے. تو یہ وراثت کا ایک حصہ جس کی تفصیل واضح نہیں تھی صحابہ کرام پر، تو انہوں نے سوال کیا اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا.